میاں صاحب کو دوبارہ سے ہوا خوری کے لیے باہر نکالا گیا۔ میاں صاحب گلگت بلتستان پہنچے اور وہاں پر جاتے ہی دوبارہ سے وہی بیانیہ دہرانے لگے جو بیانیہ وہ برسوں پہلے سے دہراتے آئے ہیں، اور ان کا بیانیہ وہی ہے، وہ عام عوام سے گلے شکوے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ عام عوام کو ہر چیز کا مورد الزام ٹھہراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عام عوام کی وجہ سے اب اس وقت وہ تیسری مرتبہ وزیر اعظم نہیں بن سکے۔ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ عام عوام کی وجہ سے انہیں ملک چھوڑ کر جانا پڑا۔ ان تمام چیزوں کے جو سبب ہے وہ عام عوام ہے، اور عام عوام کی وجہ سے اب اس وقت پاکستان ترقی نہیں کر سکا۔ یہ سب کچھ سمجھتے ہیں میاں محمد نواز شریف، لیکن ناظرین کرام حقیقت اس سے کوسوں دور ہے۔ عام عوام ہمیشہ سے اپنے جمہوریت کے لیے، اپنے سیاستدانوں کے لیے، اپنے رہنماؤں کے لیے جانیں دیتی آئی ہے۔ عام عوام اس وقت بھی کھڑی ہوئی جب جنرل ضیاء الحق کے مقابلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کھڑی تھی، جب اس وقت ذوالفقار علی بھٹو ٹکر دے رہے تھے جنرل ضیاء الحق کو، اس وقت بھی عام عوام کھڑی تھی جنرل ضیاء الحق کے خلاف اور ذوالفقار علی بھٹو کے حق میں کھڑی تھی۔ گرفتاریاں ہوئی، کوڑے کھائے عوام نے، گولیاں کھائی عوام نے اس وقت بھی، لیکن عام عوام اس وقت بھی کھڑی رہی۔ میں کچھ فیکٹس بھی رکھوں گا، لیکن یہ بھی ناظرین کرام آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ جب بھی کسی خاص طور پر مسلم لیگ نون کے کسی دوست سے، کسی نظریاتی کارکن سے بات کریں گے تو وہ اس وقت وہ بات کرے گا عام عوام کے خلاف۔ وہ کہے گا کہ عام عوام اس لائق ہی نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آگے ترقی کر سکے۔ آج جس قسم کے حکمران ان پر مسلط ہیں اس کی وجہ بھی جو ہے عام عوام ہے، یعنی کہ ہر چیز کے لیے مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے عام عوام کو، آپ کو، ہم سب کو۔ لیکن عام عوام نے ہمیشہ اپنے تئیں کوششیں ضرور کی ہیں، اپنی آزادی کے لیے کوششیں کی ہیں، ملک کی ترقی کے لیے کوششیں کی ہیں، بشرط یہ کہ جو رہنما ہے وہ بھی ان کے ساتھ اس طرح سے سٹینڈ کر سکے، لیکن آج تک انہیں اس جیسا رہنما مل نہ پایا۔ عام عوام نے ناظرین کرام 1981 سے 1988 تک ایک تحریک چلی تھی، تحریک بحالی جمہوریت کے نام سے، MRD یعنی کہ موومنٹ آف ریسٹورشن آف ڈیموکریسی کے نام سے ایک تحریک چلی۔ اس تحریک میں عام عوام نکلی تھی، اور اس تحریک میں کئی افراد ایسے بھی تھے، سپورٹرز ایسے بھی تھے جو کہ شہید بھی ہوئے صرف اور صرف جمہوریت کی بقا کے لیے۔ تقریباً کچھ رپورٹس ایسی بھی آئی سامنے جن کے مطابق صرف ایک گاؤں کے 16 ایسے کارکنان تھے جن کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اور اس ڈیموکریسی کی جو تحریک تھی، اس تحریک کی بدولت بعد میں 1985 میں الیکشن ہوئے، لیکن پھر جنرل ضیاء الحق کے مرنے کے بعد جو ہے وہ الیکشنز ہوئے ملک میں، اور وہی عام عوام دوبارہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو اقتدار تک لائی۔ لیکن اس وقت اس عوام کے خلاف تھے نواز شریف صاحب۔ اب نواز شریف کا گلہ بنتا ہے یا وہ گلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ 1999 میں جب ایک جمہوریت پر کی ڈگر پر چلتی ہوئی جماعت کو گھر بھیج دیا گیا اس وقت کے ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف نے، اور اس وقت نواز شریف کہتے ہیں کہ عام عوام میرے لیے باہر نہیں نکلی۔ حالانکہ اس وقت بھی عام عوام نے بھی اور ساتھ میں جو دیگر بھی لیڈرز تھے PMLN کے، انہوں نے سٹینڈ لیا، وہ کھڑے ہوئے، وہ جیلوں میں گئے، انہوں نے باقاعدہ ان پر بھی ظلم و ستم ڈھایا گیا، لیکن اس وقت میاں صاحب آپ نہیں کھڑے تھے۔ اس وقت جب باقی سب واپس جا رہے تھے، جب باقی سب جیلوں میں اس وقت قید تھے، آپ اس وقت اپنے سامان باندھ کر رخت سفر کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ آپ کی اہلیہ، آپ کے بھائی، پورا خاندان، آپ اس وقت جدہ کے لیے روانہ ہو رہے تھے، آپ اس وقت ڈیل کر رہے تھے۔ جب آپ ڈیل کر رہے تھے تو پھر آپ عوام کو اس کا مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، 2007 سے 2009 میں 2007 میں خاص طور پر جب بے نظیر بھٹو وطن واپس آئی، ان کے استقبال کے لیے آپ کو یاد ہوگا ناظرین کرام، ہزاروں کی تعداد میں لوگ باہر نکلے، پھر بلاسٹ ہوا، اور اس بلاسٹ کے نتیجے میں تقریباً 180 سے زائد جو کارکنان ہیں وہ شہید ہوئے۔ تو کارکنان ہمیشہ سے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ بحال رہے، وہ اپنے لیڈرز کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور خاص طور پر 2007 سے 2009 میں وکلا کی تحریک بھی چلی تھی، اس میں بھی PMLN کے کافی جو ہے سپورٹرز بھی تھے، یعنی کہ جن کا تعلق چاہے وہ وکلا سے ہوں، لیکن اس وقت بھی بھرپور تحریک میں یہ ساتھی بنے تھے۔ اور وہ وکلا کون تھے؟ وہ بھی ان کو بھی آپ عام عوام ہی کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ تو عام عوام ہمیشہ سے کھڑی ہوتی ہے۔ اب اس وقت موجودہ دور کی اگر بات کریں، موجودہ دور میں ایک سیاسی جماعت جسے تقریباً پچھلے 3 سے 4 سالوں سے مسلسل دبانے کی کوشش کی گئی، اب بھی وہی عام عوام کھڑی ہے۔ اس عام عوام پر چاہے 26 نومبر کو گولیاں برسائی گئی، اس عام عوام پر چاہے اسلام آباد میں دوسری مرتبہ آنے پر پھر سے گولیاں برسائی گئی، اس عام عوام میں چاہے پھر مریدکے میں گولیاں برسائی گئی،
لیکن وہ عام عوام ہمیشہ سے نکلتی آئی ہے. وہ نکلتی ہے اپنے حقوق کے لیے, وہ نکلتی ہے پاکستان کی بہتری کے لیے, وہ نکلنا چاہتی ہے تاکہ ان کی نسلیں جو ہے وہ سنور جائیں, بہتر ہو جائیں. تو آپ عام عوام کو اس کا مورد الزام مت ٹھہرائیں. آپ کم از کم خود اپنے گریبان میں جھانکیں. آج عمران خان کو 1000 سے زائد دن جیل میں ہو چکے ہیں, تو وہ تو یہ گلہ نہیں کر رہے کہ عام عوام ان کے لیے نہیں نکلی. حالانکہ باہر اڈیالہ کے باہر بھی لوگ جمع ہوتے ہیں, اس کے بعد لوگ سہیل افریدی کی قیادت میں بھی یہاں پر آئے, علی امین گنڈا پور کی قیادت میں بھی اسلام آباد تک آئے. تو لوگ جتنا ہو سکتا ہے اتنی وہ موومنٹ اپنی جاری رکھتے ہیں, کوششیں اپنی جاری رکھتے ہیں. ایون کہ سوشل میڈیا لکھنے سے لے کر باہر نکلنے تک تمام کی تمام کوششوں پر عمل پیرا ہوتے ہیں. لیکن اس میں اگر سیاسی رہنما ان کو یہ کہہ کر دھتکار دے کہ آپ ہمیشہ ہمیں ساتھ ہمارا چھوڑ دیتے ہیں, تو یہ سراسر زیادتی ہوگی اس عام عوام کے خلاف. آپ کو کم از کم آپ کو عوام کو یہ بتانا ہوگا کہ جب عام عوام یا آپ کے جو نیچے لیڈرز تھے وہ جیلوں میں بند تھے, وہ اس وقت کوڑے کھا رہے تھے, اس وقت جیلیں مصیبتیں برداشت کر رہے تھے, اس وقت آپ ملک چھوڑ کر جدہ کیا لینے کے لیے گئے تھے؟